حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی مغرب کی نماز کے بعد جس نے بھی یہ عمل کیا، خداوند کریم اس کے جان کی، اس کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور اسے بغیر کسی حساب کے بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور چلتے ہوئے آپ بطحا کی طرف نکل گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا، یہاں سے باہر نہ نکلنا یہاں تک کہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے کلام نہ کرنا، وہ بھی تم سے کلام نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدھر کا ارادہ فرمایا ادھر چلے گئے۔ اس دوران میں اپنے دائرے میں بیٹھا رہا جبکہ کچھ لوگ میرے پاس آئے، گویا کہ وہ اپنے بالوں اور جسموں کے اعتبار سے جٹ تھے، انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا، نہ ہی وہ برہنہ معلوم ہوتے تھے۔ وہ میری طرف آئے اور اس خط نما دائرہ کو پار نہ کر سکے، پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا۔ وہ لوگ واپس نہ آئے، البتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، میں رات بھر سے سویا نہیں ہوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اس حصار میں داخل ہوئے اور میرے زانوؤں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ آپ جب آرام فرما ہوتے تو تیز سانسوں کی آواز آتی تھی۔ اسی دوران جب میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے زانوؤں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما ہو گئے، اسی دوران سفید لباس میں ملبوس کچھ لوگ آئے۔ ان کے حسن و جمال کا عالم تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کے آنے کی انتہا ہمارے پاس ہوئی۔ ان میں سے ایک گروہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک گروہ آپ کے مبارک قدموں کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا، میں نے آج تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں دیکھا جتنی عنایت اس نبی پر ہوئی ہے۔ ان کی دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال یہ دی کہ جیسے ایک سردار نے لوگوں کو اپنے کھانے اور پینے کی طرف بلایا، جن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی تو اس کا کھانا کھایا اور اس کی سبیل سے پانی پیا، اور جس نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس نے عذاب پایا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نیند سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے، جو انہوں نے کہا وہ تم نے سنا، اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون لوگ تھے؟ میں عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ملائکہ تھے، اور تو جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کے ساتھ مثال دی؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے اللہ رحمان و تبارک و تعالیٰ کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف بلایا، جس نے دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہونے، اور جس نے قبول نہ کی اس نے سزا پائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ہم جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک ظاہر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب بندہ قیامت کے دن کو اپنے رب سے حجت بازی کرے گا تو اس وقت اللہ سے کہے گا، کیا آپ نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دی تھی؟ اللہ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا کہ صرف میرے جسم سے ہی گواہی لی جائے تو اس سے کہا جائے گا، ٹھیک ہے، آج کے دن تیرے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے اور تجھ پر تیرا نفس ہی معتبر ہے۔ چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا، کلام کرو، تو وہ اس کے اعمال کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ پھر اس کے درمیان اور اس کے کلام کے درمیان سے رکاوٹ ہوگی، جو منہ سے مہر ہٹا دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا، تم غارت ہو، تمہیں ہی تو بچانے کے لیے میں جھگڑ رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع روایت کرتے ہیں کہ جس نے یکم رجب کو مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعت پڑھی، دو کر کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کیا اجر ہے؟
جو مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی جان کی، اس کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا اور اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور اسے بغیر کسی حساب کے بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا تھا، چنانچہ جب اس نے رکوع اور سجدہ ادا کر لیا اور تشہد مکمل کر لیا تو اس نے اپنی دعا میں یہ کلمات ادا کیے، اللہم انی اسألوک وَأَنَّا لَكَ الْحَمْدُ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یا حیُّ یا قیوم۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا مانگی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے نام کے ساتھ دعا کی۔ جب بھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور جب بھی اس نام کے ساتھ مانگا جائے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کی ایک گھاٹی میں داخل ہوا اور میرے پاس قضائے حاجت کے لیے پانی بھی تھا۔ آپ وادی میں داخل ہوئے، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا پانی رکھو اور وادی میں داخل ہو جاؤ۔ میں بھی داخل ہوا۔ ایک پرندے کو میں نے دیکھا کہ وہ درخت پر اپنی چونچے مار مار کر چہچہا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے اے اللہ تو عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی چھپانے والا تجھ سے کچھ چھپا سکتا ہے۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور درست پیدا کیا اور مجھ سے میری نگاہ روک لی۔ اے اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ تو ایک ٹڈی آئی اور اس کے چونچ میں داخل ہو گئی تو اس نے اس پر منہ بند کر لیا، پھر وہ اپنی چونچ مارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ یہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولتا، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھول گیا اس نے خطا کی، اس دن کے بعد وہ مایوس ہو گیا۔ رزق بذات خود اپنے تلاش کرنے والوں سے زیادہ اسے تلاش کرتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ حضرت انس کی والدہ کو ام سلیم کے دوسرے شوہر نے ام سلیم سے کہا میں آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک میں کچھ کمزوری محسوس کی ہے، میرے خیال میں آپ پر بھوک کی کیفیت ہے، کیا تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا ہاں۔ یہ کہہ کر انہوں نے چند روٹیاں نکالی اور پھر اپنی اوڑھنی لی اور اس میں چند روٹیوں کو لپیٹا اور چھپا کر میرے ہاتھ دے دی اور اس اوڑھنی کا کچھ حصہ مجھے اڑھا دیا۔ اس کے بعد مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے ہمراہ صحابہ کرام بھی تھے۔ میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا اٹھو چلو ابو طلحہ کے گھر چلے۔ یہ فرما کر آپ ان لوگوں کے ہمراہ چل پڑے۔ میں بھی ان کے آگے آگے چل پڑا اور ابو طلحہ کے پاس پہنچ کر آپ کی تشریف آوری کی خبر دی۔ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور اتنا کھانا نہیں کہ ہم انہیں کھلا سکیں۔ ام سلیم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ابو طلحہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے گھر سے باہر نکلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، پھر آپ کے ہمراہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہی لے آؤ۔ ام سلیم کے پاس وہی روٹیاں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوائی تھی، وہی لے کر حاضر خدمت ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے فرمایا ان روٹیوں کا چورا کرو، چنانچہ ان روٹیوں کو چورا کر دیا گیا۔ ام سلیم نے گھی میں سے گھی نچوڑا تو کہ سالن کا کام دینے لگا، پھر اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے 10 لوگوں کو بلا کر کھانے کی اجازت دی۔ وہ آئے اور انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر جب یہ گئے تو اور 10 آدمی آ گئے، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا، اور اس طرح یہ 70 یا 80 آدمی تھے جنہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ذر بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے ابو ذر۔ ابو ذر نے عرض کیا، جی حضور، میں آپ پر فدا، حاضر خدمت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کثرت مال والے قیامت میں کتنی قلت والے ہوں گے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سوائے اس کے جو اپنے مال کو ایسے اور ایسے اپنے سامنے سے، اپنے دائیں بائیں اور پیچھے سے خرچ کرے۔ پھر آپ احد پہاڑ کی طرف چلے، ایک جگہ پھر آپ رکے اور مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میرے آنے تک یہیں ٹھہرے رہنا۔ اس کے کچھ دیر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو مجھے آپ کا حکم یاد آ گیا، میرے آنے تک یہیں ٹھہرے رہنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر بعد تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی آواز سن کر میں نے آپ کے پاس آنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے پیغام رسا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، آپ کو آپ کی امت میں سے ایک شخص کے لیے خوشخبری ہو جس نے اخلاص کے ساتھ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر خیر فرمایا۔ جب آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور میرے لیے ابو درداء کو بلا لاؤ۔ چنانچہ ابو درداء آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ اس بات کی لوگوں کو خوشخبری پہنچا دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں واپس موڑ لیا اور عرض کیا کہ اس طرح تو لوگ صرف اسی کلمہ لا الہ الا اللہ پر انحصار کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔